اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولاء آل محمد ولنتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ سے روایت ہے کہ بخار موت کا جاسوس ہے اور اس میں اللہ کا قید خانہ ہے۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ مومن کے لیے ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص کے لیے خیر نہیں جو بخار میں مبتلا نہ ہو، یعنی جب انسان کو بخار آتا ہے، جب مومن کے لیے جب مومن اس بخار سے نجات پاتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے ایک درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو واجب الاحترام مومنین، اللہ نے پورے قرآن میں 300 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی اللہ نے پورے قرآن میں ایسے نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین اسلموا، اے مسلمانوں۔ مالک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ ایمان والوں سے 300 مرتبہ مخاطب ہوا ہے۔ تو یہاں پتہ کیسے چلے گا کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، مسلمان کون ہے اور مومن کون ہے؟ یعنی مسلمان اسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ لے، اسے مومن کہتے ہیں۔ ایک عالم دین سے سوال کیا گیا، مولانا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ جو اللہ اور محمد و آل محمد کو مان لے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ اور محمد و آل محمد کی مانے اسے مومن کہتے ہیں۔ تو متقی کون ہے؟ متقی بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اسے رک جائے، جس چیز سے روکا ہے، جس کو کرنے کا حکم دیا اس کو انجام دے، جس سے روکا ہے اسے رک جائے، اسے متقی کہتے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب بہار میں نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ جب مومن قبر میں ہوگا اس کی قبر میں 6 نور برآمد ہوں گے، کوئی نور دائیں طرف، کوئی بائیں طرف، کوئی سر کے اوپر، ایک درمیان میں سینے کے اوپر۔ تو بندہ مومن پریشان ہوگا، پہلے نور سے سوال کرے گا اور اس نور سے آواز آئے گی، بندہ مومن گھبرا نہیں، تو سوال کر، میں تیرے سوال کا جواب دوں گی۔ تو اس مومن سوال کرے گا تو کون سا نور ہے، تو کون سی روشنی ہے جس نے میری قبر کو اس قدر روشن و منور کر دیا ہے؟ تو اس نور سے آواز آئے گی، بندہ مومن گھبرا نہیں۔ لوگ کاموں میں مشغول ہوتے، لوگ دنیا داروں میں مشغول ہوتے، اذان کا ٹائم ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، اذان ہوتی تو مصلی پہ آ کے باوضو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتا، تو کہتا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میں تیری نماز ہوں، اللہ نے تیری اس عبادت کو نور بنا کے قبر میں تیرا ساتھی بنا دیا۔ تو ایک دوسرا نور برآمد ہوگا، بندہ مومن سوال کرے گا تو کون سا نور ہے، تو کون سی روشنی ہے جس نے میری قبر کو اس قدر روشن و منور کر دیا ہے؟ تو اس نور سے آواز آئے گی، بندہ مومن گھبرا نہیں، رمضان کا مہینہ تھا، 16 گھنٹے کا روزہ تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، تو اللہ کی محبت میں روزہ رکھتا، اللہ نے تیری اس عبادت کو نور بنا کے قبر میں تیرا ساتھی بنا دیا۔ تو جو روزہ دار ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، تو اللہ ملائکہ سے کہتا ہے دیکھو یہ میرا بندہ ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، کھا پی سکتا ہے، لیکن میری محبت میں یہ کچھ نہیں کھاتا۔ تو واجب الاحترام روزے کی فضیلت سے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، دن روزہ دار کا بھی گزر جاتا ہے، دن بغیر روزے والے کا بھی گزر جاتا ہے، لیکن دن گزرنے میں فرق ہے۔ روزہ دار کا دن گزرتا ہے اللہ کی فرما برداری میں، بغیر روزے والے کا دن گزرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ تو تیسرا نور برآمد ہوگا، بندہ مومن سوال کرے گا تو کون سا نور ہے، تو کون سی روشنی ہے جس نے میری قبر کو اس قدر روشن بنا دیا؟ تو اس نور سے آواز آئے گی، بندہ مومن گھبرا نہیں، لوگ مال و جائیداد اکٹھا کرنے میں مشغول ہوتے تھے، تو اللہ کی محبت میں گھر والوں کا سارا خرچ نکال کے واجبات ادا کر کے تو چلا جاتا تھا مکے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا، حج پہ، اللہ نے تیری اس عبادت کو نور بنا کے قبر میں تیرا ساتھی بنا دیا۔
चौथा नूर बरामद होगा, बंदा मोमिन सवाल करेगा तू कौन सा नूर है, तू कौन सी रोशनी है जिसने मेरी कब्र को इस कदर रोशन और मुनव्वर कर दिया है। तो उस नूर से आवाज़ आएगी, बंदा मोमिन घबरा नहीं, सालाना तू माल में से ज़कात का खर्च निकालता, हकदारों को उनकी ज़कात की रकम पहुँचाता, जो अल्लाह ने तेरी उस इबादत को नूर बना के कब्र में तेरा साथी बना दिया। तो एक नूर बरामद होगा, बंदा मोमिन सवाल करेगा तू कौन सा नूर है, तू कौन सी रोशनी है। तो उससे आवाज़ आएगी, बंदा मोमिन घबरा नहीं, मैं तेरा वो नूर हूँ, वो तेरी रोशनी हूँ जो तूने दुनिया में इबादत की है। मैं तेरे अपने भाई से हुस्न और सलूक हूँ जो तू किया करता था, यानी वो उसकी आड़े वक्त में उसकी मदद किया करता था। पैगम्बर का फरमान रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदियत वशिया में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने मोमिन भाई की उसकी ज़रूरी हाजत को पूरा करता है, अल्लाह मालिक कायनात उसके नाम अमाल में 1,00,000 नेकियों का सवाब लिखता है। तो उसके 1,00,000 बुराइयां मिटा देता है, उसके 1,00,000 जन्नत में मकाम बढ़ा देता है, दर्जा